بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تقلید و عدم تقلید۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء احناف اور علماء اہل حدیث کے درمیان۔ تو یہی سوال جو ہے وہ مولانا مودودی سے پوچھا گیا کہ آپ تقلید کے قائل ہیں یا نہیں ہیں، اور قائل ہیں تو کتنی حد تک۔ تو آئیے اس کا جو ہے وہ جواب دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقلید و عدم تقلید۔ سوال: تقلید ائمہ اربعہ کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے؟ یعنی تقلید کو آپ کس حد تک جائز سمجھتے ہیں یا نہیں، اور اگر جائز سمجھتے ہیں تو کس حد تک؟ جہاں تک میری معلومات کام کرتی ہے آپ ایک وسیع المشرب مقلد ہیں۔ جواب: میرا مسلک یہ ہے کہ ایک صاحب علم آدمی کو براہ راست کتاب و سنت سے حکم صحیح معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس تحقیق و تجسس میں علماء سلف کی ماہرانہ آراء سے بھی مدد لینی چاہیے۔ نیز اختلافی مسائل میں اسے ہر تعصب سے پاک ہو کر کھلے دل سے تحقیق کرنا چاہیے کہ ائمہ مجتہدین میں سے کس کا اجتہاد کتاب و سنت سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، پھر جو چیز حق معلوم ہو اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ میں نہ مسلک اہل حدیث کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں، اور نہ حنفیت یا شافعیت ہی کا پابند ہوں، لیکن کوئی وجہ نہیں کہ جماعت اسلامی میں جو لوگ شریک ہوں ان کا فقہی مسلک لازماً میرے فقہی مسلک کے مطابق یا اس کے تابع ہو۔ وہ اگر فرقہ بندی کے تعصبات سے پاک رہیں اور حق کو اپنے ہی گروہ میں محدود نہ سمجھیں تو وہ اس جماعت میں رہتے ہوئے اپنے اطمینان کی حد تک حنفی، شافعی، اہل حدیث یا دوسرے فقہی مسلک پر عمل کرنے میں آزاد ہیں۔ سوال: تقلید ائمہ اربعہ کو گروہ اہل حدیث حرام و شرک بتاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا مقلدین اہل حدیث نہیں ہیں؟ تقلید اصل میں کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ جواب: اسلام میں دراصل تقلید سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید بھی اس بنا پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرماتے اور عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن اور فرمان کی بنا پر ہے، ورنہ اصل میں تو مطاع اور آمر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ ائمہ کی پیروی کی حقیقت صرف یہ ہے کہ ان ائمہ نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی چھان بین کی، آیات قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ مسلمانوں کو عبادات اور معاملات میں کس طریقے پر چلنا چاہیے، اور اصول شریعت سے جزئی احکام کو استنباط کیا، لہذا وہ بجائے خود آمر و ناہی نہیں ہیں، نہ بذات خود مطاع اور مبطوع ہیں، بلکہ علم نہ رکھنے والے کے لیے علم کا ایک معتبر ذریعہ ہیں۔ جو شخص خود احکام الہی اور سنت نبی میں نظر بالغ نہ رکھتا ہو اور خود اصول سے فروع کا استنباط کرنے کا اہل نہ ہو، اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ علماء اور ائمہ میں سے جس پر بھی اسے اعتماد ہو اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کرے۔ اگر کوئی شخص اس حقیقت سے ان کی پیروی کرتا ہے تو اس پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان کو بطور خود آمر و ناہی ہی سمجھے یا ان کی اطاعت اس انداز سے کرے جو اصل آمر و ناہی کی اطاعت ہی میں اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی عامہ میں سے کسی کے مقرر کردہ طریقے سے ہٹنے کو اصل دین سے ہٹ جانے کا ہم معنی سمجھے، اور اگر کسی ثابت شدہ حدیث یا صریح آیت قرآنی کے خلاف ان کا کوئی مسئلہ پایا جائے تب بھی وہ اپنے امام ہی کی پیروی پر اصرار کرے تو یہ بلا شبہ شرک ہوگا۔